السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تعلیم پر اور تعلیم کے معیار پر، اور خاص طور پر کراچی میں جو تعلیمی معیار ہے اور طلباء کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ اساتذہ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے یا مینجمنٹ کو کس چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ تمام آج ٹاپکس ہیں۔ ہمارے پاکستان کے تعلیمی نظام کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ حکومت معیار تعلیم میں بہتری کے لیے کئی طرح کی اصلاحات بھی کر رہی ہے۔ شہر قائد پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ناطے تعلیمی نظام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ کراچی کے تعلیمی نظام کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، اساتذہ کی کمی ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور بھی کچھ اندرونی بھی مسائل ہیں جو جامعات کے مسائل ہیں، جن کو حل کرنے کے لیے وہاں کے جو مینجمنٹ ہے وہ کوشاں رہتی ہے۔ اب طلباء میں آن لائن تعلیم کا جو رجحان ہے وہ بھی اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ کراچی میں تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، ان مسائل پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں جو کرپشن ہے اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، سفارش کلچر یا سیاسی دباؤ جو تعلیمی اداروں کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں ان کا آپ کو تعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر مسرور خانم صاحبہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور ہمیں جوائن کر چکی ہیں، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر کاشف محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ماہر تعلیم ہیں اور سابق وائس چانسلر کیسمٹ ہیں۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کو خوش آمدید کہیں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر مسرور خانم صاحبہ آپ سے، لیڈیز فرسٹ کے اصول پہ کہ جو ہمارا جو تعلیمی معیار ہے، خاص طور پہ ہم سندھ کے تعلیمی معیار کو اگر کمپیریزن کرتے ہیں ہم پنجاب کے تعلیمی معیار سے، پنجاب سے ہی زیادہ تر کمپیریزن ہوتا ہے، تو یہاں کا تعلیمی معیار اتنا پست کیوں ہے، کیوں اتنا کم کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ میٹرو چینل جو ہے وہ ایجوکیشن پہ اتنے پروگرام کر رہا ہوتا ہے، اور جو بیسک ہمارے مسائل ہیں ان پہ بھی بات زیادہ کی جاتی ہے اس پہ بنسبت پولیٹیکل یا دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ اتنا پست کیوں ہے اور دوسرے صوبے کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر اگر ہم گراس روٹ سے اس کو لے کے چلیں، اگر ہم گورنمنٹ کے سسٹم کو لے کے چلتے ہیں گراس روٹ لیول سے، تو جب ہم اساتذہ کی بھرتیاں یا ٹیچرز کی بھرتیاں کریں گے ان کو سفارش کی بنیاد سے یا سیاسی دباؤ پہ یا پیسے لے کر، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر کام کر رہا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو لے آئیں گے جو کہ اس سسٹم میں آنے کے قابل ہی نہیں تھے، جن کی ایجوکیشن نہ پوری ہے، نہ وہ پڑھانا جانتے ہیں، نہ انہوں نے خود سے صحیح سے پڑھا ہوتا ہے۔ جب وہ آ جاتے ہیں اور وہ تعلیمی نظام کو سنبھال لیتے ہیں، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، چاہے وہ بیسک تعلیم ہو یا جو میٹرک لیول کی تعلیم ہو یا ہائر ایجوکیشن ہو، یہاں ہر جگہ یہی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ پہلی یہ ہے کہ آپ نے ایسے ٹیچرز ہائر کرنا شروع کر دیے ہیں جو کہ صحیح سے تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ میرٹ کا نظام جو ہے وہ بڑا متاثر ہے، میرٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کاشف محمود صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ اتنے بڑے ادارے میں اتنے اچھی پوسٹ پہ آپ وہاں پر موجود ہیں، اور جن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، میرا خیال ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور اس کو ریئلائز کرتا ہے۔ زیادہ تر تو لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ٹھیک ہے، یہ تو بیتاج بادشاہ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جس سیٹ پہ ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کیوں تعلیمی معیار سندھ کا یا کراچی کا تعلیمی معیار اتنا کم کیوں ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم جب کمپیئر کرتے ہیں نا پروونس کو، تو کسی نے بھی نہیں روکا کہ آپ اچھی تعلیم پروگرامز بنائیں، اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کریں، اچھا کریکلم ڈیزائن کریں، کسی صوبے کو نہیں روکا گیا۔ ایوری بڈی کین ڈو دیٹ۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں کیا بھی ایسا، اور کیزبٹ میں بھی بہت کچھ کیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے پرابلمز ہو رہی ہیں، تو دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑا المیہ اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کا موٹیویشن ٹورڈز ایجوکیشن۔ اسٹوڈنٹ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹریکٹیڈ ہے، اس حد تک ڈسٹریکٹیڈ ہے کہ یقین کریں بچوں کو پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ہمیں بہت
منت سماجتیں کر کے کلاس میں بٹھانا پڑتا ہے, منت سماجت کر کے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ پڑھ لو, یعنی ہاتھ پاؤں جوڑ کے ان کو پڑھانا پڑتا ہے, ورنہ ادروائز دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی. ان کو سب کو ڈگری چاہیے مگر کسی نے نہیں پڑھنا. ہر بندہ, دوسرا پرابلم اس وقت جو بچوں کا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو راتوں رات امیر بننا ہے, کیونکہ ہر ٹک ٹاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی غریب آدمی ٹک ٹاکر نہیں ہے. یعنی پڑھنا اس لیے ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے بس. وہ جو نالج گین کا ایک تصور تھا یا ایک قابلیت کا تصور تھا وہ اب بہت کم ہو گیا, اب ختم ہو چکا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ جو قصور ہے وہ ہمارے اساتذہ کا ہے؟ وہ کیوں نہیں یا ہمارا جو طریقہ تعلیم ہے جو رائج ہوا ہوا ہے صدیوں پرانا اس کو اب تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں وہ تربیت اس کی بھی آپ بات ٹھیک کریں, لیکن دیکھیں ہم ہماری سوسائٹی کو آپ ایویلویٹ کریں. کیا کسی غریب آدمی کو آپ نے کبھی عزت دی ہے؟ ہم نے. تو ہمارا اس کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ چینج ہو گیا نا. بڑی گاڑی بڑا گھر, امیر آدمی irrespective of پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, nobody bothers that now. سو ہمارے تو چیلنجز یہ ہیں. تو بچے کو تو وہی بننا ہے, بچے کو تو امیر بننا ہے. ہم اگر غریب لوگوں کی عزت کر رہے ہوتے اور ہم غریب کو اس کے کام کے اوپر جج کر رہے ہوتے, اس کی پرسنالٹی پہ جج کر رہے ہوتے, نہ کہ اس کے پاس پوزیشنز کتنے, تو ہمارے پاس حالات ڈفرینٹ ہوتے آج. سو بچے کو تو اس وقت شارٹ کٹ چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے روزانہ کے مسائل ہیں. بچے کو بس آپ کسی طریقے سے آپ یقین کریں, اتنا بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, وہ ایڈمیشن لیتا ہے, 6 مہینے آتا ہے, دیکھتا ہے یار یہ تو پڑھائی ہو رہی ہے. ابھی تو میرے دوست جو ہیں وہ کوئی شارٹ فری لانسنگ کی جاب پہ لگ گئے ہیں, کہیں لگ گئے ہیں, دے اسٹارٹڈ میکنگ 40,000 50,000 روپے. بچہ چھوڑ کے چلے آتا ہے. اچھا اس کے بعد چھوڑ کے چلے آتا ہے, پھر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد آتا ہے, 2-3 کورس کرتا ہے, پھر چلے آتا ہے. اچھا جب ان کے ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ مزید نہیں پڑھ سکتے تعلیم, پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ سر وہ غلطی ہو گئی تھی, اب ہم نے سیکھ لیا ہے, اب ہمیں ڈگری چاہیے, تو کائنڈلی کچھ کریں. اب HEC کی پالیسی تو بڑی اسٹرکٹ ہے اباؤٹ ٹائم بار, وہ نہیں ہو سکتی. تو اب ان سے کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھ لیں, پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو پرابلم ڈسٹریکشنز ہے ایکچولی آئی وڈ سے. ٹھیک ہے, یہ ایک اہم بات ہے میم. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر کاشف نے, کہ بچوں میں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے پیسہ کمانا ہے ہم نے. تو ہم تو معاشرے کا جو اوور آل رویہ ہے, کیونکہ ماں باپ بھی تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پڑھو تاکہ اچھی جاب مل جائے, اچھی سیلری ہو, تمہارے پاس گاڑی ہو, بڑا گھر ہو. تو ہم مطلب روٹ لیول سے ہی ہم جب خود ہی مائنڈ سیٹ ایسا بنا رہے ہیں تو پرابلم تو آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. گھروں میں پہلے تعلیم کی طرف توجہ دی جاتی تھی, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے تعلیم حاصل کریں اور جاب لگ جائے, ان کی کہیں اچھی جاب لگ جائے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے, واقعی ایسا ہی ہے. کیونکہ میں یونیورسٹی لیول کے بچوں کو پڑھاتی ہوں, تو ہمیں ان کو انگیج رکھنا, ان کو بلانا, ان کو پڑھانا باقی مشکل ہو گیا ہے. اور وہی ہے کہ آج بھی میرے پاس کچھ بچے آئے تھے کہ ہم کانفرنس میں نہیں آئیں گے اس لیے کہ ہمیں شوٹنگ پہ جانا ہے, ہماری اپنی فلم بنا رہے ہیں ہم. یعنی میں ان بچوں کی کہہ رہی ہوں جو BS سیمسٹر 2 میں ہیں, تو رجحان تو یہی ہے کہ راتوں رات امیر بن جائیں اور اس کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کریں. وہاں کے جتنے بھی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریلز بنا لیں یا دوسرے طرح کے پیسہ ارننگ ہو جائے, بس اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. تو ایجوکیشن لیول پہ تو یہ بات ہے. اور اوور آل سوسائٹی کی بھی یہی حال ہے کہ کسی چیز میں اس بات کو نہیں برا سمجھا جاتا ہے کہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. ویسے یہ کیوں مائنڈ سیٹ ہو گیا, یہ کیوں یہ سوچ آئی کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میری اپنی ریسرچ کے مطابق میں ایسا سوچتی ہوں, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے یا نہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تھیوری اور پریکٹیکل ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر میں میڈیا پہ ہوں اور میں ماس کام پڑھ رہی ہوں تو جو تھیوری مجھے پڑھائی جا رہی ہے یا جو میں پڑھ رہی ہوں فیلڈ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. پریکٹیکل بہت ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پریکٹیکلی ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے, پھر ہم تھیوری پڑھ سکتے ہیں. آپ ایگری کریں گے یا نہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اس کی ریزن یہ ہے, نہیں بیکاز دیکھیں میں نے انڈسٹری میں بہت ٹائم کام کیا اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے کہ جس کو بھی ہم ہائر کرتے تھے اس کو 4-6 مہینے, ہمیں لٹرلی لوگ آ کے کہتے تھے شارٹ کورس کرائیں. یعنی کہ ہم گریجویٹ ہائر کر رہے ہیں, اس سے کام کروانا, اس سے ہمیں نہیں آتا, شارٹ کورس کروائیں. 6 مہینے ان کو ٹرین کریں. جی وہ منہ پہ بولتا ہے, کہتا مجھے نہیں آتا, پڑھا دیں. اچھا چلیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, 6 مہینے پڑھا لیں گے ہم انہیں, تو یہ پرابلم ہے. اچھا لیکن اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر
کمپلیٹلی ٹرانسفارم کیا کریکلم کو. اچھا. اور کریکلم کو بالکل مارکیٹ اورینٹیڈ کیا, بڑی محنت کرنی پڑی اس کے اوپر ہمیں, مارکیٹ اورینٹیڈ کیا, بہت زیادہ انگیج کیے. وہ ٹولز, سافٹ ویئر ٹولز جو انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں وہی ہم ان کو پڑھاتے ہیں, تاکہ بچہ گریجویٹ کرے تو جانے کے بعد ڈائریکٹلی وہ وہی سافٹ ویئرس کرے جو مارکیٹ میں چل رہے. جیسے مارکیٹنگ تھی, مارکیٹنگ جو پرانے زمانے کی مارکیٹنگ ہوتی تھی, آج وہ مارکیٹنگ نہیں ہوتی. آج دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میجورٹی جگہوں پہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ پرانی مارکیٹنگ پڑھائی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم کسی بھی فیلڈ میں بات کریں تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں اپڈیٹ کرنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس کنٹینیوس فیڈ بیک چاہیے فرام دا انڈسٹری. اچھا, انڈسٹری کیا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, کیا وہ کرنا چاہتی ہے؟ اچھا, اور اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو اس کو آپ اپنے فریم ورک میں کیسے لے کے آئیں گے؟ پروفیسر جو ہے وہ لیٹ سے 20 سال سے پڑھا رہے ہیں, تو 20 سال پہلے انہوں نے اپنی جو بھی پی ایچ ڈی ماسٹرز کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا, تو وہ تو ہمیشہ پڑھا رہے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, وہی پڑھاتے ہیں وہ. اچھا, اب ان کو اگر ہم 6 مہینے کے لیے بھیج دیں کسی انڈسٹری میں, تو اب میں نے کیا, آئی ڈیڈ دس ایکسپیریمنٹ ایکچولی. ہم نے کچھ ٹیچرز کو بھیجا, میں اور کچھ ایک یونیورسٹی کے ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا, انہوں نے بھیجا. ٹو ٹیل یو دیٹ ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا. Because they get more good salaries in that industry and they see yeah, the prospect is good. So they didn't come back and join the university. وہ وہیں پہ ایڈجسٹ ہو گئے. بس انہوں نے کہا کہ یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. ہمیں میم پریکٹیکل کی طرف زیادہ جانا چاہیے. دیکھیں اگر ہم تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں اور بہت کم موقع ایسے ہوتے ہیں جب ہم تعلیم یا صحت پہ بات کرتے ہیں, نارملی ہم سیاسی موضوعات کو کر رہے ہوتے ہیں ڈسکس نا, تو اس لیے میں اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور بات کروں گی کہ فن لینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ کیوں آتا ہے. ایک کتاب نہیں ہے وہاں پہ, پہلے اس کلاس سے لے کے وہ آخری کلاس تک آپ دیکھ لیں, ہائر ایجوکیشن تک بکس ہیں ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہر چیز پریکٹیکل ہے, آپ پریکٹیکلی آپ اس چیز کو وہ کریں. تو کیوں وہاں کے بچے زیادہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں, یا کیوں دنیا میں وہ آگے جا رہا ہے؟ وہاں کا استاد بھی, وہاں ڈاکٹر انجینئر بننے سے زیادہ مشکل کام ہے استاد بننا. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, مجھے بہت زبردست لگی, اور وہاں پہ عزت بھی بہت زیادہ ہے. تو مطلب ہم نے خود اپنے اساتذہ کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں, کچھ ایسا ہی لگتا ہے. گورنمنٹ کو اس بارے میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ انڈسٹری میں لوگ گئے اور پھر واپس نہیں آئے. اصل میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہیں. اگر انڈسٹری اور یونیورسٹیز مل کے کام کریں تو بہت زیادہ اسکلس جو ہیں وہ بچوں میں ہم کر سکتے ہیں, ان کو سکھا سکتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈسٹری میں بھیجیں, وہ وہاں سے پریکٹیکل سیکھ کر آئیں. ابھی جو حالات ہیں وہ میں اپنے ماس کمیونیکیشن کی بات کروں گی, اپنے میڈیا کی بات کروں گی, کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ جائیں, آپ جا کے انٹرنشپ کریں, تو وہ وہاں سے جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے لے آتے ہیں. اب آپ اس کو کیا کریں گے کہ ہم جو ہے اپروچ کرتے ہیں, مطلب یوں کہنا چاہیے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا, تو مطلب آپ کہاں سے ٹھیک کرنا شروع کریں گے اور کیسے ٹھیک کرنا شروع کریں گے. اور یہ بات بالکل ہم اس پر یہ ہو کہ یعنی یونیورسٹی اور جو ہے اگر ہمارا جیسے میڈیا ہے, میڈیا کے چینلز ہیں, ہم اس کے ساتھ ان ٹچ ہوں تو ہمارا ایک کولابریشن بنے اور ہم بچوں کو وہاں بھیجیں. تو ہمارا وہی بات آ جاتی ہے کہ انڈسٹری اور ایجوکیشن کو جب تک آپ نہیں ملائیں گے, پریکٹیکل اور تھیوری کو جب تک آپ نہیں ملائیں گے اور اس میں برج نہیں دیں گے, اس وقت تک کچھ بھی ممکن نہیں, کوئی بہتری کی امید نہیں ہو سکتی. بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بہت اہم ٹاپک ہے آج کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, تعلیمی معیار پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور دو بہت اہم جو آج کے مہمان ہیں ہمارے استاد وہ یہاں پر موجود ہیں, اور ہمارے سوالوں کے اور اپنے مسائل کے حوالے سے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر کاشف محمود صاحب, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام کے بعد کیا پاکستان نے اعلیٰ تعلیم میں کچھ نمایاں مقام حاصل کیا, کچھ نمایاں کارکردگی دکھائی؟ اگر میں صحیح بات بتاؤں آپ کو تو میں خیال ہے ایچ ای سی سے پہلے دو ٹوک بات بتائیں نا. دو ٹوک بتاؤں آپ کو, ایچ ای سی سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. میں یہاں بیٹھا ہوں ایچ ای سی کی وجہ سے بیٹھا ہوں, میں ریزن بتا رہا ہوں. اچھا,
HEC جب بنی, ہائر ایجوکیشن کمیشن بنی, تو انہوں نے ایویلویٹ کیا کہ بھائی پاکستان میں یونیورسٹیز تو چاہیے ہمیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وی نیڈ یونیورسٹیز. پڑھائیں گے کیسے, ٹیچرس کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے یہاں پہ میرٹ پہ بچے سلیکٹ کیے, باہر پڑھنے کے لیے بھیجے. میں بھی فرانس سے پڑھ کے آیا ہوں ماشاء اللہ, 2 PhD اور 2 ماسٹرز کی میں نے فرانس میں HEC کی اسکالرشپ کے اوپر. اچھا. سو وہ پڑھ کے واپس بھی آئے, بہت کم لوگ آئے بٹ واپس آئے. اچھا, کچھ لوگ وہیں سلپ ہو گئے, میجورٹی سلپ ہو گئے, واپس نہیں آئے, لیکن کچھ 10% 15% آئے, اور ہم ابھی تک دیکھیں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور HEC آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں فرق کیا پڑا. دیکھیں آج آپ کے پاس تقریباً لگ بھگ 250 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. تقریباً آپ سمجھ لیں, اگر ہم رفلی آئیڈیا لیں تو تقریباً 99 یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں اور 145 تقریباً گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. 24 کروڑ کی آبادی میں 250 یونیورسٹیز ہیں. 1 in a million والا حساب ہے, کم نہیں ہے, بہت کم ہے, بہت کم ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ کہ پہلے تو یہ بھی نہیں تھی. سو HEC کے قیام کے بعد دیکھیں بہت ساری چیزیں بہتری آئی ہیں. ہمارے پاس HEC کا بجٹ کافی کم ہے, 65 ارب روپے بجٹ ہے HEC کا, وچ از بہت کم بنسبت جتنے ہماری پاپولیشن ہے, تو وہ اس کو بہتر ہونا چاہیے. نمبر آف یونیورسٹیز بڑھنی چاہیے. اچھا, میرا اپنا جو میں ابھی پچھلے عرصے سے یونیورسٹی سیگمنٹ کے اوپر ہوں, اور میں کچھ چیزیں بھی پروجیکٹس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں. یونیورسٹی ایجوکیشن, بلکہ میں اگر جنرل ایجوکیشن کی بات کروں تو ہمیں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, ایجوکیشن کی ڈیفینیشن چینج کریں, ایجوکیشن دینے کا طریقہ بھی چینج کریں. دیکھیں ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں, آج بھی پڑھا رہے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا یا ہمارے والدین نے پڑھا تھا, تو ہمیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. جب تک ہم نئی جدت کو نہیں لے کے آئیں گے, ہمارے پاس میں اگر آپ کو اس وقت بتاؤں تو 22% سے 23% بچہ گریجویشن لیول پہ پڑھتا ہے, اپروکسیمیٹ جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے 78 to 80% بچہ گریجویشن پہ نہیں جاتا. اچھا, اب دوسرا سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ تمام بچوں کو, تمام سٹیزنز کو تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے. مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ایک دیہات میں بیٹھا ہوا بچہ اگر غریب ہے, اس کے ماں باپ غریب ہیں, تو کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا؟ صحیح. یا وہ تو حاصل ہی نہیں کر سکتا, بیکاز وہ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا, اور گورنمنٹ سیکٹر میں اس کے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچارہ پڑھا ہی نہیں ہے ویسے اس نے. تو اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ساری زندگی غریب ہی رہے گا؟ تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت ہے اس کی. لیکن HEC بہت اچھا کام کرتی ہے, اور HEC کو مزید بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. مزید فنڈز ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں HEC میں, آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں, اور HEC کے بعد بہت فرق آیا ہے. اچھا میم, آپ کیا کہتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے HEC اچھا کام کر رہا ہے؟ اور آپ کا جو فیڈرل, آپ کا تو فیڈرل بورڈ ہے نا, تو کن مشکلات کا, آپ کو بھی تو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے؟ کچھ جو بھی ادارے بنتے ہیں وہ کچھ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں لیکنگ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو HEC نے کچھ کافی کام اچھے کیے ہیں, اور کچھ کام ایسے کیے ہیں جس میں کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. اتنی ٹھنڈی آنکھ بھر کے آپ نے جیسے کہ اس لیے کہ کیا دکھ پہنچا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ HEC نے جو ہے وہ PhDs بنانے کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے, کہ ان کو ہمیں امپوز کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں PhD کرنا ہے, اس کے بغیر آپ کی پروموشن نہیں ہونی ہے. آپ کو اتنے سارے پیپرز, ریسرچ پیپر آپ نے اچھے جرنلز میں اس کو چھپوانا ہے, وہاں پبلش کروانے ہیں, تبھی آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک پیپر چھپوانے کے لیے جا رہے ہیں, وہ کم سے کم وائی کیٹیگری میں ہونا چاہیے. اور اگر ہم پاکستان کے جرنلز کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم ایک پیپر چھپوانے کے لیے 25,000, 30,000, 35,000, اور اگر ہم باہر انٹرنیشنلی چھپاتے ہیں تو پھر وہ ڈالر پہ بات جاتی ہے, 3-3, 4-4 لاکھ ہوتی ہے. تو آپ کی اتنی سیلری ہے کہ آپ اس طرح کے 25,000, 35,000 آپ ایک جرنل پہ؟ اتنی سیلری تو وہ دیتے ہی نہیں ہے. اور اب جو اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو بہت ہی زیادہ کرائسس میں ہے. اور بالکل, اور مطلب یہ HEC ان کے جو ان کو بیل آؤٹ پیکج نہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے, نہ ہی جو ہمارا بجٹ ہے اس میں وہ کچھ زیادہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر کوئی ہائرنگ ہوتی ہے تو اس پہ بھی ان کے اعتراضات آ جاتے ہیں. تو HEC نے کافی کچھ کام اچھے کیے ہیں, لیکن بہت زیادہ مشکلات بھی پیدا. اچھا, ویسے تو کہتے ہیں استاد بس آتا ہے, پڑھا کے چلا جاتا ہے, سیلری مل جاتی ہے, کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا. نہیں, ہر جگہ ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوں. کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں پڑھانا, اور زیادہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ اچھا ہے. اب یونیورسٹیز
کو HEC نے یہ اپنا کریکولم بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اب اس پہ جا کر اپنا کریکولم بنائیں گے, اپنا جتنا بھی وہ کرنا ہے, تو وہ چیزیں بھی اچھی کی ہیں. ٹھیک ہے. HEC اچھا کام کر رہی ہے اور بہت اچھی بات ہے, وہ بنی ہی اس لیے تاکہ تعلیمی معیار کو آگے بڑھائے اور اپنا وہ کام اپنی ذمہ داری سے کرے. اداروں کو اپنا کام ذمہ داری سے کرنا چاہیے, اور اگر ہر ادارہ اپنی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دے تو پھر تو کیا ہی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کال. السلام علیکم ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی, بچوں کے مستقبل کی. تعلیم جو ہماری جو جامعات ہیں ان کی اور انڈسٹری کے درمیان جو گیپ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جو معیار تعلیم ہمارا پست ہو رہا ہے, دن بدن مزید گراوٹ کی طرف جا رہا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج تو جتنا ہائی لیول پہ جا رہا ہے ہمارا معیار تعلیم اتنا ہی نیچے چلا جا رہا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کن اداروں کی کوتاہی ہے یا کس کی کوتاہی ہے, کس کو ذمہ دار کہیں گے آپ؟ دیکھیں تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی, اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا مجھے. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں تعلیم جو ہے نا, ایجوکیشن کا کلچر پورا تبدیل ہو رہا ہے. اگر ہم ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایون کہ میں تو کراچی میں دیکھتا تھا کہ بنگالی ڈپارٹمنٹ بھی کھلا ہوا تھا, فارسی کے ڈپارٹمنٹ بھی چل رہے تھے. اب ایسے ڈپارٹمنٹ جن سے کچھ نکل ہی نہیں رہا, جن کی جو اپنی جس کو کہتے ہیں نا لاگت جو ہوتی ہے نا, جو ان کی کاسٹ آ رہی ہے وہ بھی نہیں نکال پاتے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ لازم ہے ان کو بند ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں یہ بھی کلچر ہے کہ آپ بند بھی نہیں کرتے. خاص طور پہ سرکاری جامعات جتنی ہیں, یونیورسٹیز, ان کے حالات تو کبھی بھی اچھے نہیں رہے اور وہ ہمیشہ سرکار سے گرانٹ کے اوپر رہی ہیں. اب دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ وقت تبدیل ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جس ڈپارٹمنٹ میں انرولمنٹ ہوتی ہے, بچے آ رہے ہیں, وہ ہے کمپیوٹر سائنس. کیوں کہ اب ایون دیکھیں کہ اب BSAI بھی سٹارٹ ہو گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی آ گیا. اب یہ وہ نام تھا جن کو ہم نے سنا ہی نہیں تھا, یا لوگ باہر جا کے ڈگریاں لے رہے تھے, اب وہ ڈگریاں پاکستان میں بھی ملنے لگ گئیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی ڈگریاں آ گئی ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کا پروفیشن بن گیا ہے, اب اگر کوئی ڈگری مارکیٹ کے ساتھ ٹچ کرے گی اور وہ مارکیٹ کی نیڈز کے مطابق ہوگی تو وہ رہے گی, ورنہ وہ نہیں رہے گی. ہاں کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی آپ کو ضرورت رہتی ہے, چاہے وہ ہسٹری ہے, ہسٹری میں آپ نے لا کے اسلامک ہسٹری بھی ڈیولپ کر دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ چھوٹا سا ہوتا تھا, وہ آپ نے بڑا کر دیا. اب ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پھیلے جا رہے ہیں, بلا وجہ بھی پھیل رہے ہیں, لیکن اب ان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا تعلیم کو ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے ہی رکھیں؟ اگر BS میں بچے لے رہے ہیں, کمپیوٹر سائنس میں لے رہے ہیں, تو صرف وہی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے؟ مطلب ہماری کچھ معاشرے کی اخلاقیات بھی تو ہیں. ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم ایک جنگل میں نہیں رہ رہے کہ ہم صرف ایک بس ہم نے پڑھائی ایسی کی کہ ہم نے پیسہ کمایا اور بس ہم پیسہ کمائے چلے جا رہے ہیں, پیسہ کمانے کی ایک مشین ہے. نہیں, ہمارا ایک معاشرہ ہے, ہمارے خاندان ہے, رشتہ داری ہے, معاشرے کی اخلاقیات, وہ سیوک سینس, وہ اخلاقیات, وہ کہاں سے بچہ سیکھے گا؟ وہ کمپیوٹر سائنس تو نہیں سکھائے گا اس کو. اچھا دیکھیں, جو بنیادی تعلیم ہے نا, جو چیزیں سیکھنی کے ہے, سیوک سینس اس نے کیسے سیکھنی ہے, یہ چیزیں تو اس نے اسکول میں سیکھنی ہے نا. بدقسمتی سے ہمارے اسکول سکھاتے ہی نہیں ہیں. اچھا یونیورسٹی کی سر وہ اتنے بھاری بیگز دے دیتے ہیں کہ بچوں کے شولڈر ہی پیچھے ہوتے ہیں, ان کا پورا اسٹرکچر ہی خراب ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو اس لیے خراب ہو رہا ہے نا کہ وہ اسکولوں میں اس طرح سے وہ چیزیں نہیں سکھائی جا رہی. آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں ووٹنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ دیکھیں, ووٹر ڈے ہوتا ہے نا جو ہم مناتے ہیں, اب دن میں تاریخ بھول رہا ہوں, دسمبر کی, تو وہ بات یہ کہ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے نا, وہ بچوں کو سکھانا ہے. ٹریفک قوانین آپ کو اسکول میں سکھانے ہیں. وہ بدقسمتی سے اگر ہم یہ توقع کریں گے یونیورسٹی میں وہ جا کے سیکھے گا. تو دیکھیں پوری دنیا کے ہم بات کریں نا, پورا جو ٹرینڈ ہے, جتنی جابز آپ دیکھیں کریٹ ہو رہی ہیں, اصل میں جاب کریشن کے ساتھ چل رہا ہے نا. جاب کہنے ہم نے کہا اچھا بچہ بنانا ہے, اچھا اس کو انسان بنانا ہے, وہ یقیناً اچھی انسان بنے گا, وہ اچھا سب کچھ کرے گا. لیکن وہ جو ڈگری ہے نا, والدین انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو ایز اے کیریئر, کہ وہ آگے جاب کیا کرے گا, وہ ارننگ کیا کرے گا. کیونکہ دیکھیں ہم سب ہیں مڈل کلاس کے لوگ, عوام ہیں,
हमें कोई अंग्रेज जमीनें दे के नहीं चला गया, या हमने आके कोई क्लेमें हासिल करके 47 लेकिन सबसे ज्यादा इंस्पायर तो हम अंग्रेजों से ही होते हैं ना। जिसने इंग्लिश नहीं बोली तो वो चाहे कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसे हम समझते हैं कि ये इसे पढ़ाई, ये तो बेकार है आदमी। और जिसने इंग्लिश बोल ली, वो चाहे उसके पास कोई डिग्री हो ना हो, वो पढ़ा लिखा है। स्टैंडर्ड बन गया। ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया ना, कि जब जो डिग्रियां अब आ रही हैं, आप देखें कंप्यूटर साइंस की, अगर अपनी एक लैंग्वेज चल रही है, वो लैंग्वेज का अंग्रेजी से ताल्लुक तो नहीं है ना। आप पैथॉन सीख रहे हैं, आप जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, उनका ताल्लुक अंग्रेजी से तो नहीं है, वो तो आपकी जहानत से है। अगर आप हो सकता है आप कवर कर जाएं। अच्छा, हर बच्चा हर चीज नहीं कर सकता, उसके रुझान के मुताबिक उसको चलाना चाहिए। हम इस ट्रेंड पे आ गए हैं। अब जैसे आप देखें ना, जिसको देखें, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में देखता हूँ, हर बच्चा जी इंग्लैंड जा रहा है, 45 लाख रुपए लगा के एक बच्चा इंग्लैंड जाता है, एडमिशन लेता है, और उसके बाद वो अपने 20 घंटे हफ्ते में पूरे करता है जाके जॉब पे। उसका मकसद पैसे कमाना है। ठीक है, अब आप देखिए ना कि अमेरिका ने, ट्रंप ने तो कह दिया है कि मेरे आने के बाद मैं नेटो से भी बाहर निकल रहा हूँ। कनाडा को भी कह दिया 25% टैरिफ तुम दोगे। तो कनाडा को तो बल्कि उसने ये भी ऑफर कर दी कि भाई तुम आ जाओ, 51 हमारी स्टेट हो गए, तुम्हें वजीर आजम से हम गवर्नर बना देंगे। अच्छा। तो अब आप सोचेंगे कनाडा तो डिपेंडेंट ही था, कनाडा ने जैसा तड़ी मारी कि हम आपको बिजली नहीं देंगे, तो बिजली ले लो वापस भाई। अब आप देखें कि अमेरिका के साथ ना, ट्रंप के साथ दुनिया भी चेंज हो रही है। ठीक है, यूरोप चेंज होगा, ठीक है, कनाडा चेंज होगा। ठीक है जंजुआ साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया चेंज हो रही है और हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए अपने आप में बहुत सारी तब्दीलियां लानी होंगी। डॉक्टर काशिफ साहब, जैसे कि जंजुआ साहब ने कहा कि हर बच्चा हर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर बच्चा हर स्पेशल काम ज़रूर कुछ कर सकता है। वो जब दुनिया में अल्लाह ताला किसी को भेजता है तो कुछ ना कुछ ख़ास मकसद के तहत, कुछ ना कुछ ख़ास उस पर, तो हमें मतलब ये इस फोकस से अपना फोकस हटाना होगा इस चीज़ से कि पैसा कमाना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। देखें, मैंने आपको शुरू में यही बात बोली थी कि हमारे लिए जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो क्या हैं। देखें, रोल मॉडल्स होते हैं। रोल मॉडल्स क्या हैं हमारे, ये आपको दिख जाएगा। अभी आप फीड देख लें, टिकटॉक की फीड देख लें, आपको दिख जाएगा हमारी जो सक्सेस रोल मॉडल्स क्या हैं। तो बट आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सिर्फ हमें वही चीजें नहीं पढ़ानी अपने मुल्क में कि जो पैसा कमाने के लिए, वरना अदरवाइज मुझे पता है जबान खत्म हो जाएगी, आपकी लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी, आपकी मुख्तलिफ। चले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। सियासत भी खत्म हो जाएगी सर जी, सब कुछ खत्म हो जाएगा मैडम। वैसे तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही रहेगा आगे। सो आप यकीन करें, कराची की एक बहुत बड़ी जामिया है, वहां पे मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट होता था। आज से 1 साल पहले उसका ये हाल था कि वहां पे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। और आपको मैं आज बताऊं, मैथमेटिक्स इस वक्त इंतहाई जरूरी है, बिकॉज आगे की जितनी भी तालीमात हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके लिए मैथ्स तो बेसिक है। अच्छा, यहां तक हालात आ गए थे कि मैं 1-1.5 साल पहले हम ये इवैल्यूएट कर रहे होते थे कि हमारे पास मैथ्स के टीचर कहां से आएंगे, क्योंकि वो गिनती की यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं, उनके डिपार्टमेंट के हालात बुरे हैं, बच्चा आ नहीं रहा, उनकी फंडिंग रुक रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो वी वुड बी हैविंग अ बिग क्राइसिस। तो ये हमारे इश्यूज हैं, बच्चों को अवेयरनेस और चीजों को। देखिए, अगेन वही वाली बात है, हमें रोल मॉडल सेट करने की जरूरत है। रोल मॉडल्स अगर हमारे ठीक हो जाएंगे, हम तो सारी चीजें, हमें डायरेक्शन ठीक करनी है हमने। एग्जैक्टली, डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है। आपने बात की सर सैयद में डिपार्टमेंट्स की, मैथ्स की, तो मैं भी एक चीज, सर सैयद नहीं कहा, सॉरी, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात की, मैं आपको बताऊंगी कि सर सैयद में इससे पहले जो बायोमेडिकल का जो शोबा था वो कोई जानता नहीं था। बायोमेडिकल का डिपार्टमेंट होता है, क्या कर रहे हैं बायोमेडिकल में, ये कौन सा डिपार्टमेंट है। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो हमें उसकी अहमियत का पता चला। आज बायोमेडिकल इंजीनियर जो है उसकी एक अहमियत है, पता है कि यार ये एक शोबा है, ये ज़रूरत है हमारे लिए, अब पता चलता है। तो मतलब ये तो कहना ही बेकार है। कोई भी तालीम, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज है, एजुकेशन की नॉलेज, तो नॉलेज है, वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। इस्लामियात का शोबा भी अपनी जगह, ये तो पूरा हमारा दीन है, पूरा हम कैसे सरवाइव करेंगे बगैर दीन के, मुआशरा बन ही नहीं पाएगा। मैम, कैसे देखती हैं आप, जो तुलबा हैं उनके पास जो महारतें हैं या जो काबिलियत है, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, एक तालिब इल्म को खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है या उसे क्या करना चाहिए।
بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں یہ جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے پروگرام ہیں وہ بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں, جس میں کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کن کن ایسے شعبے ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں, کون سی اسکلز ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں اس چیز کی بھی لیکنگ ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ گھر سے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ بننا ہے, اس کے بعد یہ پڑھائی میں اپنے لیے یہ لینا ہے, تو وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس ڈائریکشن میں نہیں لے جا پا رہی ہوتی ہیں جہاں پر کہ وہ جا کے اپنی تعلیمی مہارت کو زیادہ بہتر کر سکیں. مگر اب جو ہے جیسے سر نے بھی کہا تھا کہ ہم نے اپنا چینج کیا ہے کافی ساری چیزیں, یونیورسٹی ساری چینج کر رہی ہیں. آپ بھی اپنی یونیورسٹی بالکل ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ نے بالکل اپنا ہمارا پریکٹیکل کی طرف لے کے آ رہے ہیں پریکٹیکل. پہلے ہم جو پڑھاتے تھے وہ تھیوری اور پریکٹیکل کا جو ہمارا ریشو تھا, ہم تھیوری 60 پہ رکھتے تھے اور پریکٹیکل 40 پہ رکھتے تھے. لیکن اب ہم نے پریکٹیکل جو ہے وہ 60 پہ لے گئے ہیں اور جو تھیوری ہے وہ ہم نے, اور وہ اس تھیوری میں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پریکٹیکل کا جو انٹیک ہے وہ زیادہ ہو اس میں زیادہ ہو جائے. تو چیزیں تو چینج ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں, لیکن وہی بات سر کی کہ ہمیں اچھے ٹیچرز نہیں مل رہے ہیں. جب تک کہ ہمیں اچھے ٹیچرز نہیں ملیں گے یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. چاہے ہم جتنا بھی چینج کر لیں اپنا نصاب جتنا چینج کر لیں, جب تک ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکیں گے اس میں مشکل ہوگی. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا گورنمنٹ کو کسی تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے کہ جو تعلیمی معیار میں بہتری کر سکے, تعلیم کے لیے اصلاحات کر سکے اور ان پہ امپلیمنٹ کروائے, تو پھر ہی کوئی راستہ نکل پائے گا؟ آواز نہیں جا رہی. ٹینک کا لفظ استعمال کریں گے تو لوگوں کو واٹر ٹینک کا ہی پتا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہوتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ یہ کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ایک پراپر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے یا جس کو ایک پراپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. ایون کہ ہمیں یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی بایو میڈیکل یہ کہہ رہے تھے, تو بایو میڈیکل تو دیکھیں نارتھ میں یا جس کو ہم پٹوار کہتے ہیں نارتھ پنجاب میں, یہ پنڈی سائڈ اس ریجن میں جب آ گیا آپ کو مانسیرا میں بھی مل جائے گا. اب اس وقت ہر ہاسپٹل کے اندر ایک بایو میڈیکل انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے, لازمی پوسٹ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ہمیں بیسکلی یہ دیکھنا ہوگا نا کہ کتنی جگہوں پہ ہر برس کتنی ڈیمانڈ ہے, کس علاقے میں کس شعبے میں ڈیمانڈ ہے. اب جیسے میں آپ کو کہوں کہ یہ جو ہمارے نارتھ میں نا کیمیکل انجینئر کی ایک ڈیمانڈ ہے جو ڈپلوما ہوتا ہے. اب یہاں اگر آپ آ کے دیکھیں نا تو ڈپلوما کہاں سے ہو رہا ہے, وہ ایک پشاور سے ہو رہا ہے اور اس نارتھ میں کہیں اور ہو ہی نہیں رہا. تو اب موسٹلی وہیں کے لوگ آپ کے اس پورے ریجن میں آ جاتے ہیں بھرتی ہونے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہاں کے لوگ فلانی جگہ کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں. سر ایون کہ آپ کے پولیٹیکنیکل بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کن کن ڈپارٹمنٹس میں کروانے ہیں. آپ ڈیمانڈ تو دیکھنی ہے نا کہ کس طرح کے, دیکھیں انڈسٹری بتاتی ہے کہ ہمیں کیا اپنا رول ادا کرنا چاہیے نا سر جی. دیکھیں ہمارے پاس انڈسٹری لیزان نہیں ہے. ایچ ای سی نے یہ کیا تھا چند سال پہلے کہ یونیورسٹیوں کو یہ کہا کہ آپ انڈسٹری لیزان کا ایک فوکل پرسن انہوں نے بنایا, ہر ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. اور وہ 4 سال پہلے سر کون کس کے دور کی بات کر رہے ہیں آپ, 2018-22 کی؟ نہیں, میں ابھی حال ہی کی بات کر رہا ہوں کہ 2 سال سے انڈسٹری لیزان کا باقاعدہ ایک فوکل پرسن ہوتا ہے یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, جو ایچ ای سی کے مطابق فالو کرتا ہے اور چیزوں کو اس کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ بہت سی یونیورسٹیوں میں تو ابھی بھی نہیں پتا, خاص طور پہ سرکاریوں میں, کہ انڈسٹری لیزان فوکل پرسن بھی, ابھی آپ پوچھ لیں ان سے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی کہ انڈسٹری لیزان فوکل پرسن بھی ان کے ڈپارٹمنٹس میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے. وہ ایچ ای سی نے قدم اٹھایا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں, انڈسٹری کے ساتھ وہ لیزان نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیں پروفیسر ان پریکٹس ایچ ای سی لے آیا کہ یعنی کہ جن لوگوں کا فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے کوئی بھی یونیورسٹی ایز اے اس کو پروفیسر ان پریکٹس لے سکتی ہے, اور وہ ایز اے فل پروفیسر آ رہا ہے اور وہ سیلری بھی اچھی لے رہا ہے کیونکہ وہ انڈسٹری کے ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہا ہے. ضروری نہیں ہے اس کی پی ایچ ڈی ہو. یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ جی پی ایچ ڈی وہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور میتھس میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ کتنے ضرورت ہیں. اچھا سرکاری یونیورسٹیوں کے مسائل الگ ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز آپ دیکھیں نا, پرائیویٹ یونیورسٹی میں صرف وہی ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں, یہاں پہ ایڈمیشن ہوتے ہیں. جنجوا صاحب بڑی معذرت کہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ایک بات ضرور میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ کیا اساتذہ کو وہ سہولیات دی جا رہی ہیں جن کے وہ حقدار ہیں؟ مجھے تو ایسی بھی خبریں ملی ہیں کہ
کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ اساتذہ کو سیلریز ہی نہیں ملی ہیں ابھی تک, 3 مہینے کا بیک لاگ لگا ہوا ہے. تو ایسا استاد جو کہ معاشی تنگی کا شکار ہوگا وہ کیا ڈیلیور کرے گا, کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو اس کے آگے 50-60 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور ایک دن میں اسے 4-4 6-6 کلاس لینی ہے, وہ کیا بتائے گا؟ وہ تو یہی سوچتا رہے گا کہ گھر کا آٹا دال چاول کیسے میں پورا کروں, میری تو سیلری نہیں آئی ہے. اچھا دیکھیں, بات وہی ہے نا کہ وہ جو یونیورسٹیز کو اپنی رائٹ سائزنگ تو کرنی ہوگی نا. سرکاری یونیورسٹیاں تو یہ نہیں کرتی. بڑی جتنی یونیورسٹیاں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ پشاور یونیورسٹی ہو, کراچی یونیورسٹی ہو, ایون کہ کے پی کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں اس وقت وہاں پہ سیلریاں ہی نہیں ہیں. وہاں پہ تو 2 یونیورسٹیوں کو مکس کیا جا رہا ہے اور ایک بنائی جا رہی ہے, زمینیں سیل ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو یہ پوزیشن چلی گئی ہے. اور کراچی یونیورسٹی کو تو میں نے گزشتہ 25 سال میں 30 سال بلکہ میں نے لگا لیں جب سے میں نے استعمال ہے, کبھی ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ جنہوں نے سال میں ایک دفعہ تو وہ سندھ حکومت سے پیسے لیتے ہی لیتے ہیں کہ جی ہم غریبی میں چلیں گے. ان کے ہاں لیف انکیشمنٹ ہے, مطلب وہ سارے سہولتیں. اچھا ڈیلیوری کی بات کی جائے تو کتنے نئے ان کے پاس ڈپارٹمنٹس کھلتے ہیں. وہی 1950 میں اگر بنگالی ڈپارٹمنٹ تھا تو وہ آج بھی اس کو لے کے چلیں گے کہ جی بنگالی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے ہیں. دیکھیں ڈپارٹمنٹس آپ نے لے کے چلنے ہوتے ہیں. اچھا اردو ڈپارٹمنٹ میں بات کریں تو سب سے زیادہ پی ایچ ڈی آپ کو مل رہے ہوں گے. اب اردو بھی مجھے بتائیں کہ اردو سے کیا اتنی ضرورت ہے ہمیں؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے. جتنی مارکیٹ میں ضرورت ہے اتنی لے کے آئیں. اور دیکھیں ڈگری نا بی ایس کی ہوتی ہے, جس کو ہم ایم اے کی کہتے تھے پہلے. اب بی ایس کی ڈگری ہی پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے. ایم ایس یا ایم فل یا پی ایچ ڈی پروفیشنل ڈگریاں نہیں ہوتی. وہ بیسکلی دیکھیں نارتھ میں آپ آئے نا, یہ نارتھ کاشف جنجوعہ صاحب آپ سے بات کریں گے, بالکل آپ سے بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہو گیا ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور بہت میں اسپیچ لیس ہو گئی اس بات پہ جب ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب نے یہ کہا کہ اردو کے پی ایچ ڈیز یہاں پہ بہت سارے ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا ضرورت ہے اردو میں پی ایچ ڈی کرنے کی؟ مطلب میں بہت سرپرائز ہوئی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, یہ میری مادری زبان ہے, یہ میری, میں کیسے یہ سن سکتا. میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہوں گا. میں 2005 میں فرانس گیا ایچ ای سی کی اسکالرشپ پہ, ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کے لیے. اچھا یہاں پہ ہمیں آلیانس فونسے میں لینگویج کورس کرایا گیا. اچھا میں جب فرانس میں اترے تو ڈیفینیٹلی 4 مہینے کے لینگویج کورس سے ہم زندگی تو نہیں گزار سکتے, تو وہاں مشکلات ہوتی تھیں, ہم بات کرتے تھے. آپ یقین کیجئے لوگوں کو انگلش آتی تھی, اس کے باوجود جواب نہیں دیتے تھے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہے. اور ہم ٹوٹی پوٹی, وہ کہتے تھے فرینچ میں بولو, ہم فرینچ میں بہت ہی خراب فرینچ میں بولتے تھے. دے یوز ٹو گیو اس دا ایج کہ وہ جواب دیتے تھے پھر ہمیں اس کا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, خراب بول رہے ہو بٹ بولنی فرینچ میں. اچھا یہ ٹرینڈ اب چینج ہو گیا. اب جب فرانس میں گیا تو بڑا حالات چینج تھے, وہ انگلش بہت آرام سے ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن اس میں 2011 میں واپس آیا ہوں. 2011 تک فرانس کے اندر لوگ صرف فرینچ بولتے تھے, انگلش بولنا پسند نہیں کرتے تھے, انسلٹ سمجھتے تھے. دیکھیں ہمیں اپنی زبان کی تو عزت کرنی پڑے گی, ہماری مادری زبان ہے یہ. اور میرا تو خیال ہے کہ جیسے میں اور آپ بات کر رہے تھے, اردو زبان ہمیں بچوں کو, میں بھی آپ کو ایک چیز بولنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, ہمیں ایجوکیشن لوگوں کو ان کی زبان میں سکھانی پڑے گی. یہ سمجھ لیں اس بات کو. بالکل, تبھی تو ہم کچھ سیکھ پائیں گے. مطلب آپ کوئی بھی قوم جب ترقی کرتی ہے تو وہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے اپنی جتنی بھی انڈسٹری ہے, جتنی بھی ایجوکیشن ہے, وہ اپنی زبان میں کی ہے. اسی لیے وہ آج یہاں پہ کھڑے ہیں. آپ چائنا لے لیں, جرمنی لے لیں, فرانس لے لیں, کوئی بھی قوم لے لیں, آپ جاپان لے لیں, وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انگلش بولے گا تو پھر وہ پڑھے گا, یا وہاں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں. یہاں تو بہت سارے ہرڈلز ہیں. میں یہاں پہ یہ نہیں بولنا چاہ رہا, سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اچھا میں یہاں یہ نہیں بولنا چاہ رہا کہ ہم کانسیپٹ کو ٹرانسلیٹ کریں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, فار ایگزامپل اگر ہمیں کسی کو ڈیریویٹوز پڑھانے یا فزکس کا کوئی کانسیپٹ پڑھانا ہے, ایک بچہ اگر سرائکی بیلٹ سے اور اس کو سرائکی زبان آتی ہے تو اس کو انگلش کے ورڈ یوز کرتے ہیں, ہم اردو انگلش ملا کے بات کرتے ہیں, اس کو سرائکی زبان میں سمجھا دیں. ہماری اردو زبان تو لشکری زبان ہے, اس کو سمجھا دیں تاکہ وہ سمجھ جائے. ابھی ہم کیا ہوتے ہیں, اب یقین کریں ابھی ہم بچوں کو لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں, اگر ہم انگلش میں لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں بچہ سو رہا ہوتا ہے,
ہمیں مکس لینگویج کراनी پڑتی ہے اس کو. میم آپ کی تو یونیورسٹی کا نام ہی وفاقی اردو یونیورسٹی ہے, تو آپ تو مجھے تو بڑا مطلب برا لگا, بہت برا لگا, اور بلکہ غصہ بھی آ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہماری نیشنل لینگویج, میڈم ناراض ہو گئی ہیں آپ سے. بالکل, کہ اردو کو کس طرح سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نہیں ہونی چاہیے. اور واقعی میں جو یہ اردو یونیورسٹی بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اردو زبان میں تعلیم دی جائے, اور یونیورسٹی نے کافی اچھا بھی کام کیا ہے. بہت زیادہ کتابیں بھی اس کی انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرائی ہیں, جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کے ہیں. تو یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ سوچیں کہ میری زبان اردو ہے یا میری سرائیکی یا کچھ ہے, جو سوچ ہے میری, جو میں اردو میں سوچ سکتی ہوں, کیا وہ میں انگلش میں سوچ سکتی ہوں, یا میں وہ لکھ سکتی ہوں جو میرے خیالات ہیں یا وہ ہے. اس کے لیے تو مجھے الگ سے یہ اسٹرگل کرنی پڑے گی کہ مجھے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے. تو یہ تو ہم تو آپ کے خیال میں پورا جو کورس ہے, اب آپ دونوں ماہر تعلیم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک ضرور پوچھنا چاہوں گی, آپ کے خیال میں اگر جو پورا ہمارا کورس ہے وہ اردو زبان میں کر دیا جائے تو کیا اس سے وہی ترقی ہم حاصل کر سکیں گے جو ہم نے ترقی یافتہ قوموں میں دیکھی؟ دیکھیں, میں آج کل جو ہے نا یونیورسل لینگویج کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, سو ہمیں ماننا پڑے گا انگلش ایک یونیورسل لینگویج ہے. میں نے اسی لیے ابھی چیز کو اپنی کلیئر کیا کہ میں کانسیپٹ ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا کہ میں ہر چیز کو, لیکن بچوں کو آپ ان کی زبان میں سمجھا دیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ سرائیکی بیلٹ کا بچہ, میرے پاس یقین کریں کچھ بچے آئے ہمارے پاس, وہ انٹیریئر سینس سے تعلق رکھتے تھے, کچھ چیزیں آتی ہیں آ کے مجھ سے بولتا ہے کہ سر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, تم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لو, اٹس پرفیکٹلی فائن. ٹیچروں کو بھی میں نے انکریج کیا کہ بھائی ہمارے پاس ہر طرح کا بچہ ہے, شروع کے سیمسٹرز میں جب تک اس کی انگلش اچھی نہیں ہوتی کم از کم اس کو اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ سمجھ سکے. اور بچہ میں نے آج دیکھا فائنل ایئر میں بیٹھا ہوا, ہی از ڈوئنگ پرفیکٹلی فائن. تو ہمیں دیکھیں ڈائیورسٹی انکلوژن یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس بیچارہ بچہ, میں کراچی میں ایک اچھے اسکول سے تعلیم حاصل کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں انگلش بہت اچھی بولتا ہوں, تو میں بولوں نہیں میں نے انگلش میں پڑھنا ہے, اور وہ بیچارہ جو ایک جو ہے ٹاٹ والے اسکول سے پڑھ کے آیا ہے, جس پیلے اسکول کے ٹاٹ سے پڑھ کے آیا ہے, اس کی انگلش اچھی نہیں ہے, تو میں اس کو بولوں نہیں, اس کو پڑھنے نہیں دینا. اچھا ویسے کیوں نہیں اچھی انگلش؟ مجھے ویسے ایک بات میں کہہ رہی ہوں, سرکاری اسکول میں, جنجوعہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. جنجوعہ صاحب ویسے سرکاری اسکولوں میں کیوں نہیں انگلش اچھی ہوتی بچوں کی, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا شاید وہ انڈرسٹینڈنگ میں چلیں آپ بتا دیں, ٹھیک ہے, وقت تھوڑا کم ہے, ذرا مختصر جلدی سے بتا دیں. جی میں نے اردو ڈپارٹمنٹ کی بات کی یا انگریزی لینگویج کی میں نے بات کی. ڈپارٹمنٹس جو ہیں چاہے وہ انگریزی ڈپارٹمنٹ ہو, میں نے آپ کے سامنے بنگالی کی بھی بات کی, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ صرف اردو ہے. ہاں میڈیم کی بات میں نے آپ سے نہیں کی تھی, جس کو انہوں نے شاید میڈیم پہ لے گئے یہ سارے کے سارے. اور میڈیم کی جہاں تک بات ہے وہ اختیاری ہوتا ہے, آپ اردو رکھیں, آپ فارسی بھی رکھیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن میں نے پی ایچ ڈی اردو یا انگلش یا بنگالی پہ میں نے بات کی ہے کہ ان کی مارکیٹ کیا ہے, بات سوال یہ تھی. ہاں لینگویج کی جہاں تک وہ بات ہے کہ میڈیم آپ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ تو لازمی بات ہے جو آپ کے لیے آسان ہوگا وہی آپ پڑھیں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کہیں کہ میں نے فرینچ میں میڈیم رکھ لینا ہے. لیکن ہمارے پاس میڈیم ہے کہاں جنجوعہ صاحب؟ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے اور اردو میں پڑھنا چاہ رہا ہے, یا انجینئر بننا چاہ رہا ہے اردو میں پڑھنا چاہ رہا ہے, تو کیسے وہ پڑھے گا؟ وہ تو نہیں پڑھ سکتا. اچھا دیکھیں, اس کے اوپر جتنا کام ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے. اور اردو کے حوالے سے دیکھیں, آپ صرف پاکستان میں نہیں بھارت میں بھی لے لیں, ابوالکلام ان کے نام پہ بھی اردو یونیورسٹی بنائی گئی, پاکستان میں بھی بنائی گئی. اور اب بات یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ سے بھی فیصلے آئے کہ آپ کے جتنے فیصلے ہیں وہ اردو میں ہی ہونے تھے, خط و کتابت یا جتنے بھی لیٹر نکلنے تھے, وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. بلکہ آپ یہ دیکھیں, یہی بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک اور جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا, وہ ایچ ای سی نے ریسرچ جرنلز پہ یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ جو سوشل سائنسز کے جرنلز نکال رہے ہیں ان کے اندر بھی اردو کا پورشن رکھیں. اردو کا رکھا ہوا تھا. اس سال بھی جو ابھی اکتوبر میں نئی لسٹ آئی ہے ایچ ای سی کی, آپ دیکھیں جو ابھی ہیومینٹیز میں جو اردو کے جرنل ہیں وہ لینگوسٹک کے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. نہیں ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر مسرور خانم, آپ سے بھی ون لائنر میں کنکلوژن لینا چاہوں گی, کیا میسج کچھ دینا چاہیں گے آپ؟ تو ضرور.
میرا تو میسج یہی ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے تھوڑا باخبر ہو جانا چاہیے. اتنا زیادہ جو کرائسس آئے میں ہاں اتنے زیادہ کرائسس ہیں اور جتنی زیادہ جو ہے یہ سٹیجز بن گئی ہیں انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کی, اس میں جو ہے عوام پھنس کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کاشف محمود صاحب آپ دیکھیں, میں صرف اتنا بولوں گا کہ ایجوکیشن کے اوپر ایمرجنسی کے اوپر جو ایمرجنسی وہ لگا دیں. دیکھیں ابھی جو اے آئی کی ویو ہے نا, جی اگلے 5 سال کے بعد اگر ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز نہیں ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ, تو جو بے روزگاری آنی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ اور ان امیجنیبل ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے ہوش میں آ جائیں تمام لوگ. اور جو برین ڈرین ہو گیا ہمارے پاس, رہا جو پروفیشنل برین تھا وہ بھی چلا جا رہا ہے, تو اس بارے میں بھی بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مسرور خانم صاحبہ آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر کاشف محمود صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, کسی ماہر کا کہنا ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے نا تو اس کا تعلیمی اور صحت کا شعبہ جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے, وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.